آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت اہم بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، اس کو جاننے والا ہے۔ یعنی انسان کسی وقت اور کسی حال میں اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ اگر وہ کوئی بات کرے گا، اللہ اس کو سن رہا ہے۔ لہذا انسان کو گناہ کے کاموں اور گناہ کی باتوں سے ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے سنتا ہے۔ ما یکون، نہیں ہوتا، من نجوا، سرگوشی میں سے۔ نجوا کہتے ہیں راز کی بات ایک دوسرے کو کہنا یا بتانا، کان میں بات کہنا، اور سرگوشی میں آواز کم سے کم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یکون من نجوا، نہیں ہوتا سرگوشی میں سے، ثلاثتن، تین کی، الا ہوا، مگر وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، رابعہم، چوتھا ہے ان کا۔ تین لوگ اگر سرگوشی کر رہے ہیں تو وہ تین نہیں ہیں، وہ چار ہیں، چوتھا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ولا خمسۃ، اور نہ پانچ کی، الا، مگر ہوا وہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ، سادسہم، چھٹا ہے ان کا۔ ولا ادنا، اور نہ کمتر، من ذالک، اس سے، ولا اکثر، اور نہ زیادہ۔ ولا ادنا، اور نہ کمتر اس سے، یعنی تین سے کم دو، اور پانچ سے کم چار۔ ولا ادنا من ذالک، اور نہ کمتر اس سے، یعنی تین سے کم دو کر لیں، پانچ سے کم چار کر لیں۔ ولا اکثر، اور نہ زیادہ، یعنی تین سے زیادہ چار کہہ لیں، پانچ سے زیادہ چھ کہہ لیں۔ یعنی اگر تین لوگ سرگوشی کر رہے ہیں، چوتھا اللہ ہے۔ چار لوگ سرگوشی کر رہے ہیں، پانچواں اللہ ہے۔ پانچ لوگ سرگوشی کر رہے ہیں، چھٹا اللہ تعالیٰ ہے۔ چھ لوگ سرگوشی کر رہے ہیں، ساتویں اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ اینی ہاؤ ہے۔ الا ہوا، مگر وہ، معہم، ان کے ساتھ ہے، اینما کانو، جہاں کہیں وہ ہوں۔ اللہ علم کے اعتبار سے سب کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں تو کلام میں تاک عدد کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثلاثتن الا ہوا رابعہم، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا خمستن الا ہوا سادسہم۔ تاک اعداد کا ذکر اہل عرب کے رواج اور حسن کلام سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسا آپ نے اصحاب کہف کے عدد کے بارے میں جب آیت آئی تھی تو بھی پڑھا تھا۔ عربوں کے ہاں یہ انداز حسن کلام سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی انداز اختیار کیا ہے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معہم اینما کانوا، ثم، پھر، ینبئہم بما عملوا، وہ آگاہ کرے گا ان کو ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ساتھ ہر چیز کے علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اللہ کی نگرانی میں ہے۔ ہم سب کو اپنے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، میں لوگوں میں کیا ہوں، میں گھر میں کیا ہوں، میں دوستوں میں کیا ہوں، میں اپنے استادوں کے سامنے کیا ہوں، میں اپنے شاگردوں کے سامنے کیا ہوں، میں جو بھی ہوں، میں اللہ کی نگرانی میں ہوں۔ ہم لوگوں کے سامنے بے عزتی سے کتنا ڈرتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ جو ڈرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ کے سامنے ہماری عزت خراب نہ ہو۔
اور جو اللہ کے سامنے عزت والا نہیں تو پھر کیا فائدہ ہے؟ بے شک دنیا میں لوگوں کے سامنے جتنی بھی عزتیں بنا کے اس نے رکھی ہوں، کیا کریں وہ اللہ کی نظروں میں عزت والا نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ الم ترا کیا نہیں تم نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف نہو جو روکے گئے عن النجوا سرگوشی سے۔ اب چونکہ سرگوشیوں کی بات ہو ہی رہی تھی تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سرگوشیاں مدینے میں پھیلتی تھیں ان پر بھی بات کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا نہیں تم نے دیکھا، انداز آپ دیکھیے متوجہ کرنے والا ہے، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو روکے گئے عن النجوا سرگوشی سے۔ الذین سے مراد یہاں پر مدینہ کے منافق اور یہود ہیں۔ یہ منافقین بھی اصلاً یہودی تھے، وہ کچھ مفادات کی خاطر، بعض معاملات کی خاطر مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں ابھی بھی کفار کے ساتھ تھی۔ تو الذین سے مراد یہاں پر مدینہ کے منافق اور یہود ہیں۔ منافق اصلاً یہود ہی تھے، لیکن یہ کچھ مفادات کی خاطر، کچھ معاملات کی خاطر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ تھی۔ نہو عن النجوا جو روکے گئے سرگوشی سے، یعنی ان کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ ثم پھر یعودون وہ لوٹتے ہیں لما واسطے اس کے جو نہو وہ روکے گئے تھے، عنہ جس بات سے ان کو منع کیا گیا تھا، یہ منافقین وہی کرتے تھے۔ مخلص مسلمانوں کا یہ حال نہیں تھا، مخلص مسلمانوں کو جس بات سے اللہ اور اس کا رسول روک دیتا تھا وہ رک جاتے تھے، لیکن منافقین کا یہ حال تھا کہ ان کو جس چیز سے روکا جاتا تھا یہ وہی بار بار کرتے تھے۔ یہ منافقین مسلمانوں کو ستانے کے لیے مومنوں کے بیچ میں سرگوشیاں کرتے تھے۔ جب کوئی مسلمان یہود یا منافق کے پاس سے گزرتا تو آپس میں یہ سرگوشی کرتے تاکہ مسلمان کو یہ لگے کہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، یا مسلمانوں کے کسی لشکر پر دشمن نے حملہ کر کے نقصان پہنچایا ہے، اس کی خبر ان کے پاس ہے، یعنی کوئی مسلمان گزر رہا ہے تو یہ آپس میں ایسے کانوں میں باتیں کرتے کہ جس سے وہ یہ ظاہر کرتے تھے اس مسلمان پر کہ ہم تمہارے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اگر کسی کے پاس سے گزریں اور کوئی سامنے بیٹھے دو لوگ کان میں کچھ بات کہیں تو آپ کو کیا لگے گا؟ آپ کی بات کر رہے ہیں۔ یا پھر مسلمانوں کے کسی لشکر پر دشمن نے حملہ کر کے نقصان پہنچایا ہے جس کی خبر ان کے پاس ہے، ایسے کان میں باتیں کرتے جیسے ان کے پاس کچھ سیکرٹس ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف سرگوشیاں کرتے تھے۔ ان کو اس چیز سے منع کیا گیا تھا لیکن یہ پھر بھی یہی کام کرتے تھے۔ وَيَتَنَاجَوْنَ اور وہ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہیں، بالإثم ساتھ گناہ کے، والعدوان اور زیادتی کے، ومعصیت الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے۔ اثم کہتے ہیں جان بوجھ کر کیے جانے والے گناہ، یعنی ان کی سرگوشیاں گناہ پر مبنی ہیں۔ اور عدوان کہتے ہیں وہ زیادتی جو دوسروں کے ساتھ کی جائے، تو ان کی سرگوشیاں زیادتی پر مبنی تھی۔ اور معصیت کہتے ہیں نافرمانی کرنے کو، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اس طرح سے کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہوتے ہی کہتے تھے ہم نے کون سا کرنا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم نے اس کو کون سا کرنا ہے، ہم تو ایسے ہی سن رہے تھے۔ یہ ان کی سرگوشیاں ان تینوں چیزوں پر مبنی تھی، بالإثم والعدوان ومعصیت الرسول۔ یہ تینوں طرح کی سرگوشیاں حرام ہیں۔ سرگوشی ویسے پسندیدہ عمل نہیں، اور اگر وہ ان تینوں چیزوں پر مبنی ہو
بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول تو بالکل حرام ہے. وَإِذَا اور جب جاؤک وہ آتے ہیں آپ کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مشورے کے لیے بلاتے تھے تو ان منافقوں کو بھی آنا پڑتا تھا. اچھا یہ آنا نہیں چاہتے تھے لیکن آنا پڑتا تھا، اس لیے آ جاتے تھے. اور چونکہ مراد یہود بھی ہیں تو یہود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكَ اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، منافقین اور یہود. حَيَّوْكَ وہ سلام کرتے ہیں آپ کو، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ ساتھ اس کے جو نہیں سلام کیا آپ کو، بِهِ اللَّهُ ساتھ اس کے اللہ نے. یعنی یہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں جیسا اللہ نے نہیں سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی بجائے نعوذ باللہ بد دعا دیتے تھے. اس بارے میں جو روایت آتی ہے وہ یہ کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہودی تمہیں سلام کہے، یعنی سلام کے بجائے سام کہے، تو تم ان کے جواب میں فقط وعلیک کہہ دیا کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سام کا مطلب ہوتا ہے موت، تو یہ کہتے تھے سام علیکم، تم پر موت آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہودی تمہیں ایسا سلام کرے تو تم کیا کہو، وعلیک، تم پر بھی ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ چند یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم. میں سمجھ گئی، میں نے کہا علیکم السلام واللعنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تھوڑا ٹھہرو، اللہ ہر کام میں نرمی پسند فرماتا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سنا اور ان کو وعلیکم کہا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طبیعتاً نرم تھے، آپ نرمی والے معاملے کو پسند کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہودیوں کو جواب دیا تھا وعلیکم السلام واللعنہ، موت تم کو آئے تم پر لعنت بھی ہو. غصے ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھہرو. آپ دیکھیں کتنی فوراً سے تربیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. حالانکہ دیکھا جائے تو بہت بڑی گستاخی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، لیکن کتنے ہمبل ایٹیٹیوڈ کو سکھایا گیا. سنت سے کتنا بہترین عمل سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں فی انفسہم اپنے نفسوں میں، لولا کیوں نہیں، یعذبنا اللہ عذاب دیتا ہم کو اللہ. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعائی کلمات بولتے ہیں، اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا؟ یہ اپنے نفسوں میں یہ بات سوچا کرتے تھے. یہ دل میں سوچتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا رسول ہے، ہم اس کو سلام علیکم کہتے ہیں، ہم اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ کیوں ہمیں کوئی تکلیف نہیں آتی؟ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے تھے تو بھی ان پر تکلیف آتی تھی، اور منافقوں کا حال یہ تھا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، اور وہ محفوظ تھے. کہتے تھے ہم ٹھیک ہے نا، پھر ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آتا. لولا یعذبنا اللہ بما نقول، کیوں نہیں عذاب دیتا ہم کو اللہ بوجہ اس کے جو ہم کہتے ہیں. دراصل یہ گناہوں پر دلیر ہو گئے تھے کیونکہ ان کو کوئی تکلیف نہیں آ رہی تھی، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل تھی. اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی رسوائی ان کے عمل کو واضح کر کے کی، اور ساتھ یہ کہا حسبہم جہنم، کافی ہے ان کو جہنم. جتنے یہ غلط کام کر رہے ہیں
اس کے لیے ان کو جہنم کافی ہے. اور اس جملے میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہے. حسبہم جہنم یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں، فبئس المصیر، بس بدترین ٹھکانہ ہے. یہ جہنم بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے جہاں یہ نافرمان جائیں گے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشیاں کرو، فلا تتناجوا، بس نہ تم سرگوشیاں کرو، بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، کیونکہ یہ تو حرام ہے اس طرح کی سرگوشیاں. وتناجوا، اور پوشیدہ بات کرو، تم سرگوشی کر سکتے ہو، بالبر والتقوی، ساتھ نیکی کے اور تقوی کے. اب یہاں پر راز والی بات کسی کو کرنی ہے، بتانی ہے، سرگوشی کرنی ہے، تو کون سی سرگوشیاں کر سکتے ہو اس کا بتایا گیا کہ وہ نیکی اور تقوی پر مبنی ہونی چاہیے. جیسے آپ کوئی نیک کام کرنا چاہ رہے ہیں، مثلا کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں اور پورے اخلاص کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب یہ بر اور تقوی دونوں پلس ہو گیا. تو آپ اس کو پوشیدہ انداز میں کرتے ہیں، کسی کو تنہائی میں جا کے کچھ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ میں یہ بھلائی کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس خفیہ صدقے میں اجر زیادہ ملے، اخلاص باقی رہے، تو کر سکتے ہیں. تو یوں ہمارے پاس دو طرح کی سرگوشیاں آ گئی، ایک جو گناہ، زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مبنی ہے، وہ تو مکمل طور پر حرام ہے. دوسری وہ جو نیکی اور تقوی والی ہیں، وہ کی جا سکتی ہیں. اب یہ نیکی اور تقوی والی سرگوشیوں میں مثلا کوئی ایسی سرگوشی جو بھلائی اور نیکی پر مبنی ہو، یعنی دو لڑنے والوں کے درمیان سمجھوتے کے لیے سرگوشی کی جائے. اس کی مثال سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین سے کی تھی، جو اس کو آپ لے سکتے ہیں. ایسی سرگوشی جائز اور پسندیدہ ہے، بلکہ بعض اوقات واجب ہوتی ہے، کرنا ضروری ہوتی ہے. پھر ایسی سرگوشی جس کا تعلق دو لوگوں سے ہو، جس میں کوئی پرسنل بات کی جا رہی ہے. اس کی مثال بخاری میں آتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں سرگوشی کی تھی. تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، کسی پرسنل بات کے لیے کی جا سکتی. اس کا انداز میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو سرگوشیاں گناہ، زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مبنی ہوتی ہے، اس کا انداز بڑا ہی فرق ہوتا ہے. اور جو نیکی اور تقوی پر ہوتی ہیں، اس کا انداز بڑا فرق ہوتا ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، وہ ذات، الیہ، اس کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. تو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جانا اللہ کے پاس ہی ہے. الذی الیہ تحشرون، وہ ذات اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان، بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے. سرگوشی کرنے والے منافقین تھے، لیکن چونکہ وہ ایسا شیطانی عمل کر رہے تھے، یہ شیطان ہی ان کو سکھا رہا تھا، لیکن کرنے والے منافقین تھے. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ غمگین ہوں وہ لوگ جو ایمان لائے. ان منافقین کی شیطانی سرگوشیوں کا مقصد مسلمانوں کو غم دینا، تاکہ مسلمان غم زدہ ہوں، تاکہ مسلمان گھبرا جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ، حالانکہ نہیں، بِضَارِّهِمْ،
ضرر دینے والی ان کو شیئن کچھ بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے۔ مومنوں کو ان کی سرگوشیوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، یہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اب سرگوشیوں کا علاج بتایا جا رہا ہے، وہ یہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر پس چاہیے کہ توکل کریں مومن۔ سرگوشی کا علاج بتایا جا رہا ہے، مومن اللہ پر بھروسہ کریں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کہیں صرف 3 آدمی ہو تو 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں، اس سے اس کو رنج ہوگا، البتہ اگر اور بھی آدمی ہوں تو پھر مذائقہ نہیں۔ یہ روایت بخاری میں بھی آتی ہے اور مسلم میں بھی آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 3 لوگ بیٹھے ہیں، 3 میں سے 2 لوگ آپس میں کان میں بات کرنا شروع کر دیں ہلکی آواز میں، تو کتنی آڈ فیلنگز آتی ہیں، کتنا عجیب لگتا ہے۔ اور وہ جو تیسرا شخص جو الگ سے بیٹھا ہے اس کو یہی لگے گا کہ وہ 2 لوگ اسی کی بات کر رہے ہیں، اور اس سے اس کو تکلیف ہوگی، اس کو غم ہوگا۔ تو مومن نہیں کر سکتا کبھی بھی ایسا کام کہ اس کی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ڈسکس نہ کر رہے ہوں، لیکن وہ جو دکھائی دے رہا ہے نا اس کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا۔ 2 لوگ آپس میں کان میں بات کرتے، ہلکی آواز میں بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں، مثلا اگر وہ ہم ہی ہیں، ہم اس سامنے بیٹھے شخص کی بات نہیں کر رہے، لیکن اس پر اثر کیا پڑے گا کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔